بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس کانفرنس میں پاکستان بھر کے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے جتنے معزز نمائندگان شریک ہیں، سب کو خوش آمدید کہتا ہوں اور ان سب کی صحت اور سلامتی کے لیے ہمیشہ کی طرح دعا گو ہوں۔ آج کی پریس کانفرنس پاناما پیپرز کے حوالے سے ہی ایک نکتے پر مرکوز ہے اور اس کی وضاحت کرنے سے قبل آغاز یہاں سے کرنا چاہتا ہوں بلا تمہید کہ ملکی تاریخ کا آلموسٹ سب سے بڑا مالیاتی اسکینڈل منظر عام پہ آیا ہے۔ کرپشن کی داستان نئی نہیں ہے، یہ بڑی قدیم ہے۔ خود میری ذاتی اطلاعات کے مطابق تو یہ 80s سے شروع ہوتی ہے، 80 کی دہائی سے شروع ہوتی ہے، تو یہ آلموسٹ 35 سال پر محیط ہے اور اس سے پہلے کا مجھے علم نہیں ہے۔ مگر اتنا بڑا اسکینڈل جو بین الاقوامی تحقیقاتی اداروں نے اور بین الاقوامی جرنلسٹ کی آرگنائزیشنز نے 20 سال کی تحقیقات کے بعد وہ منظر عام پہ لائے ہیں، اس پر پارلیمنٹ میں بحث ہوتی رہی اور کتنی افسوسناک بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب پارلیمنٹ میں موجود تک نہیں رہے، گوارا نہیں کیا وہاں موجود ہونا۔ یہ کیا پارلیمنٹ ہے، کیا ڈیموکریسی ہے، کیا آئینی اور جمہوری ادارے ہیں، کیا منتخب نمائندے ہیں، کیا رول آف لا ہے؟ آپ ہر روز دیکھ رہے ہوں گے کہ برطانیہ کی پارلیمنٹ میں پرائم منسٹر کو اراکین پارلیمنٹ نے کٹہرے میں کھڑا کیا ہوا اور ان کی موجودگی میں سوالات ہو رہے ہیں، وہ اپنے جواب دے رہے ہیں، اپنے ٹیکسز کے پیپر اور ریٹرنز کی ڈیٹیل مہیا کر رہے ہیں اور ہر سوال کا جواب کوئی مطمئن ہو یا نہ ہو مگر وہ دینے کے لیے پارلیمنٹ میں خود موجود۔ علاوہ اس کے کئی ممالک ہیں جس میں آئس لینڈ ہے، یوکرین ہے، کرغستان ہے، ان کے وزرائے اعظم بغیر کسی کمیشن کی تشکیل کے صرف پاناما پیپرز کی لیکس پر ایک مورل اوبلیگیشن کے تحت کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اصول کی بنیاد پر مستعفی ہو چکے۔ میں حیران ہوں کہ کون مواخذہ کرے گا، کون ان سے پوچھے گا۔ آئین کی روح اور قانون کی روح کس دن جلوہ گر ہوگی؟ پوری دنیا میں اگر کسی نے براہ راست کرپشن نہ بھی کی ہو، اس کے بیٹوں نے کی ہو، بیٹیوں نے کی ہو، فیملی نے کی ہو اور وہ اقتدار پر ہو، تو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا اصول پوری دنیا کا مسلمہ اصول ہے۔ اسی کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بنیاد پر لوگ استعفے مانگتے ہیں، مستعفی ہوتے ہیں۔ یہاں کوئی گوارا نہیں کر رہا ان بین الاقوامی جمہوری، قانونی اور انسانی اصولوں پر دھیان دینے کا۔
اب اس وقت صورتحال یہ ہے، کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں ہوتا ہے کہ آپ اپنی اتھارٹی کا غلط استعمال کر رہے ہیں. آپ اقتدار پر ہوتے ہوئے وہ کام آپ کے ہوتے ہوئے آپ کی فیملی اور آپ کے بچے اور آپ کے انفلوئنس کے لوگ انجام دے رہے ہیں، جو دوسرا شخص جو اس عہدے اور منصب پر فائز نہیں اس طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. پھر ان میں تضاد آتا ہے. یہ اتھارٹی کا غلط استعمال ہوتا ہے اور انٹرسٹ کے کانفلکٹ کی بنیاد پر دنیا کا ہر جمہوری معاشرہ مسترد کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو اقتدار سے. اور اب ظلم کی انتہا ہے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر، سو کالڈ پرائم منسٹر، جو نہ ہمارے اعتبار سے آئینی اور قانونی ہیں، نہ جمہوری ہیں، نہ اخلاقی اعتبار سے، اتنے بڑے اسکینڈل کے بے نقاب ہونے کے بعد ہنگامہ آرائی ہے پوری دنیا میں، اور وہ اپنے سو کالڈ طبی معائنہ کے لیے لندن تشریف لے گئے. درجنوں سربراہان مملکت اور حکومتوں کے ہیڈز موجودہ اور سابق وہ بھی بے نقاب ہوئے ہیں، مگر طبی معائنے کے لیے پوری دنیا سے کوئی لندن یا امریکہ سفر کر کے نہیں گیا. ان حالات میں ہر کوئی سچویشن کو فیس کر رہا ہے کوئی اس ملک میں پوچھنے والا کب قانون طاقتور ہوگا؟ باتیں تو بہت سنتے ہیں. کب آئین طاقتور ہوگا؟ کب بڑے اور چھوٹے آئین اور قانون کی نگاہ میں برابر ہوں گے؟ کب جمہوریت کا وجود روح کے ساتھ نظر آئے گا؟ طبی معائنہ میں لندن چلے گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب وہ صرف طبی معائنہ کروا کے نہیں آئیں گے، پورا علاج معالجہ کروائیں گے اور کاملاً صحت یاب ہو کر آئیں گے. اور آج کی پریس کانفرنس میں میں یہ بات ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ لندن سے واپسی کے بعد جب وہ پاکستان پہنچیں گے، آپ چاہیں تو 10 کمیشن ڈاکٹروں کے بٹھا دیں، ڈاکٹرز کے بورڈ. آپ میری بات سمجھ گئے. 10 کمیشن بٹھا دیں، 10 بورڈ بنا دیں ڈاکٹروں میں، کوئی مرض نہیں ملے گی، کسی مرض کا وجود نہیں ملے گا. وہ بیکٹیریا صاف کرنے گئے ہیں، پورا علاج معالجہ کروا کے آئیں گے. دن دہاڑے ہو رہا ہے یہ ظلم اور اندھیر نگری، دنیا کے سامنے ہو رہا ہے، اداروں کے سامنے ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کے سامنے ہوا ہے، 20 کروڑ عوام کے سامنے ہوا ہے. اور بات کرتے ہوئے لوگ طبی معائنے کے نام پر بڑے جھجک کر بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں صحت کا معاملہ اللہ پاک شفا دے، ہر ایک کے ساتھ ہو سکتا ہے. یہ جملے بولے جا رہے ہیں. یہ کون سا طبی معائنہ ہے؟ یہ پاناما لیکس کا معاملہ ہے اور مکمل شفا یابی کے ساتھ پلٹیں گے. صاحبزادے کو مقدس سرزمین بھیج دیا ہے دنیا کے سامنے، جو وہاں ڈیل کرتے ہیں ساری آف شور کمپنیز کو. اب مقدس سرزمین پہ کون بات کرے؟ بابرکت مقدس سرزمین تو وہ ہے وہاں تقدیریں بدل جاتی ہیں، تو کاغذات کیوں نہیں بدلیں گے؟ یہ بات بھی ریکارڈ پہ لا رہا. اس مبارک مقدس سرزمین پر تو لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں، کاغذات کا، ڈاکومنٹس کا بدلنا تو معمولی بات ہے، وہ کیوں نہیں بدلیں گے؟ تو ادھر سے بھی شفا یابی ہو جائے گی. اب کمیشن کے شور مچانے والے دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہوتا ہے. پھر بنوا لیں آپ کمیشن. جب شفا یابی ہو گئی، ڈاکومنٹس چینج ہو گئے، سورس بنا لیے گئے، ٹریکس بنا لیے گئے، سارا کچھ جب امر ہو جاتا ہے، امر، یہ بھی بات سمجھنے والی ہے، تو سب ادارے پھر اپنے آپ تعاون کرتے ہیں. جب امر ہو گیا تو پھر ہر کوئی تعاون کرے گا، تو تقدیریں بدل جاتی ہیں. پھر اور ایک چیز میں اور آپ کے نالج میں آج لانا چاہ رہا ہوں پریس کانفرنس کے ذریعے، کہ جب واپس پہنچیں گے تو یہ سن لیں، مقدس سرزمین سے بھی واپسی اور لندن سے بھی واپسی کے بعد آج کے دن تک پاکستان کے ٹی وی چینلز میں جتنے ٹاک شو ہوئے، اینکرز حضرات نے، اینالسٹس نے، تجزیہ نگاروں نے، صحافیوں نے، پولیٹیکل لوگوں نے جتنے سوالات اٹھائے ہیں اس سبجیکٹ پر، بشمول میرے جتنے سوالات اٹھے ہیں،
ان سارے سوالات کے دستاویزی جوابات لے کر آئیں گے سارے. یہ ہے طبی معائنے کا مطلب. جو اب تک ان کے پاس جواب نہیں تھے، جو جواب نہیں دے پاتے رہے، اور جب بھی بولے ہیں تو تضاد نکلا ہے باتوں میں کہ یکلخت سر پہ آن پڑی. اب وہ دستاویزاتی ثبوت لے کے آئیں گے اور بتائیں گے کہ کتنے کتنے ملین ڈالر کس مہربان نے دیے، کس شعبے سے لیے، کہاں سے تحفے میں ملے، کہاں سے قرضے ملے، کون کون سی ملیں خریدی بیچی کر کے ایک پورا دستاویزاتی ثبوت مہیا کر کے آئیں گے. یہ طبی معائنہ ہے اور یہ تقدیر کا بدلنا ہے، یہ شفا یابی. اگلی بات آج کی پریس کانفرنس کے ذریعے آپ کے نوٹس میں لا رہا ہوں اور آپ کی وساطت سے یہ بھی ریکارڈ پہ لا رہا ہوں کہ اگلے چند دنوں میں یہ ان ملکوں میں قیام کے دوران یہ بندوبست ہو جائے گا اور وزراء کے پاس پاناما لیکس کے حوالے سے ایک نئے دلائل اور نئے اعداد و شمار بعض اخبارات میں چھپوا دیے جائیں گے. پریمپٹ کر رہا ہوں. اور وہ مہیا کر دیے جائیں گے من پسند کے صحافیوں کو، ملکی اور غیر ملکی صحافیوں کو. خصوصی رپورٹس انورٹڈ کاماز میں چھپا دی جائیں گی اور مجبور کر دیا جائے گا کہ یہ خصوصی رپورٹس بھی اخبارات میں لیک ہوئی ہیں، چھپی ہیں، لہذا ان کو بیان کیا جائے اور کہا جائے گا پہلے بھی تو اخبارات میں ہی لیک ہوئی تھی نا، تو یہ بھی صحافیوں نے بیان کی ہیں، اب کس پر یقین کیا جائے، ان پر یا ان پر. اب یہ بھی پورا ایک پلان بن رہا ہے، پورا پلان بن رہا ہے. اور یہ پاناما لیکس جو ہیں ان کا سوئس اکاؤنٹس میں پڑے ہوئے 200 ارب سے زائد ڈالر کا جو کالا دھن پڑا ہے ان کا، اس کا ان کے ساتھ بھی بڑا گہرا تعلق ہے. جائیدادیں، آف شور کمپنیاں، ملیں، فیکٹریاں الگ داستانیں، اور کیش جو پڑے ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا گہرا تعلق ہے. اگر اسٹیٹ بینک، ایف آئی اے، نیب اور ایف بی آر وغیرہ آزاد ادارے ہوتے اور خود مختار ہوتے، سیاسی اثر سے پاک ہوتے، تو اب تک کبھی کا ایکشن ہو چکا ہوتا اور یہ برطرف ہو چکے ہوتے. مگر بدقسمتی کوئی ادارہ نہیں ہے یہاں، نہ آزاد ہے نہ خود مختار ہے. آئین آزاد نہیں ہے، پارلیمنٹ آزاد نہیں ہے، سسٹم آزاد نہیں ہے، تو باقی ادارے تو وہ ملازم اپوائنٹ ہی یہ لوگ کرتے ہیں، خود اپوائنٹ یہ کرتے ہیں. اور جو یہ اپوائنٹمنٹس نہیں کرتے تھے انہیں 18ویں ترمیم کے ذریعے خود اپوائنٹ کرنے کا اختیار لے لیا ہے. جب آپ اگر نئے الیکشن کراتے ہیں تو نئے الیکشن کی عبوری حکومت بھی انہوں نے اپوائنٹ کرنی ہے. نئے الیکشنوں کے لیے الیکشن کمیشن بھی انہوں نے ہی اپوائنٹ کرنا ہے. یہ 18ویں ترمیم کے ذریعے اب کوئی چیز اس ملک میں شفاف ہونے کی اس کا گنجائش نہیں رہی. اور وہ کہتے ہیں صاحب کہ میرے نام کچھ نہیں ہے. درست بات ہے. جاتی عمرہ میں اگر ان کا گھر پوچھیں تو کہتے ہیں والدہ ماجدہ کے ان کا گھر ہے، میں ان کے پاس رہتا ہوں. مری جا کے رہیں تو کہتے ہیں زوجہ محترمہ بیوی بیگم صاحبہ کا گھر ہے، ان کے گھر رہتے ہیں. لندن جائیں تو کہتے ہیں بیٹوں کے گھر میں رہتا ہوں. سفر کریں تو کہتے ہیں مہربانوں دوستوں کی لینڈ کروزرز اور گاڑیاں ہیں. سٹیل مل لگائیں سعودی عرب میں تو کہتے ہیں مہربانوں نے پیسے دیے ہیں. کھائیں پیئیں تو کہتے ہیں سرکار کا خرچہ ہے. تو ان کا تو ہے ہی کچھ نہیں ہے. اتنا فقیر درویش وزیر اعظم اور سربراہ میں نے دنیا میں کبھی نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے، جن کا ہے ہی کچھ نہیں. کوئی کہاں سے پکڑیں گے بتائیے؟ آپ ساروں کو اگر اختیار دے دیا جائے نا، جتنے آپ میرے سامنے بیٹھے ہیں، اور آپ کے تمام بڑے بڑے اینکرز کو آپ 10 سال لگا لیں، آپ کچھ نہیں پکڑ سکتے. وہ ریکارڈ میں کوئی چیز ان کے نام ہوگی تو پکڑیں گے. یہ تو کچھ پراپرٹیز ہوتی ہیں، جیسے لندن میں ابھی ایک اور پراپرٹی نکل آئی جو غلطی سے یہ اپنے نام اپنے بیٹوں کے نام کروا بیٹھتے ہیں. اکثر چیزیں آج میں آخری حصہ مگر اہم ترین حصہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، سب سے اہم آپ کے لیے. میں چاہتا ہوں کہ تمام چینلز کو اور تمام نمائندگان کو اور پرنٹ اور
الیکٹرانک میڈیا کو بیک وقت یہ تمام حقائق پہنچ جائیں آپ کی وساطت سے اور قوم تک پہنچے. وہ تو کوئی چیزیں غلطی سے اپنے نام کروا بیٹھے, وہ بھی ان کی ضرورت ہوتی ہوگی, وہی پکڑ سکتے ہیں آپ. باقی پوری ورلڈ کی جو ان کی امپائر ہے وہ ان کے ناموں پر نہیں ہے, وہ میں کس کے نام پر ہے آج میں وہ بتانے لگا ہوں, اور وہ کیسے ہوتی. حال ہی میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نئی پراپرٹی ہائیڈ پارک پلیس 1 لندن کی یہ منظر عام پہ آ گئی ہے, اور میرے پاس اس کے یہ کاغذات بھی ہیں, آپ نے بھی دیکھ لیے ہوں گے, آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, اب یہ انٹرنیٹ پر اویلیبل ہے. 1 ہائیڈ پارک پلیس لندن, یہ پراپرٹی انہوں نے 21 مارچ کو اس کے پیسے پے کیے 2016, ابھی حال میں پچھلے مہینے 21 مارچ کو پیسے پے کیے, اور 30 مارچ 2016 کو اس کی رجسٹریشن ہوئی ہے. 30 مارچ 30 مارچ 2016 کو رجسٹریشن ہوئی, اور اس کی پرائس ہے 22.5 ملین پاؤنڈز جو انہوں نے پے کیے. یہ رجسٹری ہے سرکاری لندن کی. 42.5 22 نہیں سوری 42.50 42.50 42.5 ملین پاؤنڈز کی پیمنٹ کی ہے. 30 مارچ یعنی آج سے 13 دن پہلے اس کی رجسٹری ہوئی ہے. 21 کو پیمنٹ ہوئی تھی 21 مارچ کو, اور یہ حسن نواز صاحب کے نام ہے. یہ پروپرائٹر کا نام حسن نواز شریف, کیئر آف فری مین باکس سولیسیٹرز, آگے پورا ایڈریس لکھا ہوا ہے, بینٹنگ سٹریٹ. یہ آپ کے نالج میں آ چکا ہوا ہے, میں تو صرف لینڈ رجسٹری کی کاپی دکھا رہا ہوں, اور ڈیٹ بتا دی ہے کہ رجسٹری کب ہوئی ہے, پرائس کیا پے کی. یہ تازہ ہے. یہ تو کوئی جائیداد ہے جو ان کے نام بیٹوں کے نام کر رکھی ہے, بیٹیوں کے, جس کے لیے ان کے بیانات میں تضاد آ گئے. اب یہ ساری زندگی سے جو کر رہے ہیں وہ میں نے عرض کیا آپ کا 80s اور 90s کے وقت سے آج سے 30-35 سال قبل سے ان کی آف شور کمپنیز چلی آ رہی ہیں. یہ بڑی امپورٹنٹ بات. اور یہ اصل دھندا کاروبار سارا پاکستان سے پیسے جو بھی کما کے, لوٹ کر, کرپشن کر کے, منی لانڈرنگ کر کے, کک بیکس لے کر, کمیشنز لے کر, ملک کے اندر ملک کے باہر سے ڈائریکٹ, تو آف شور کمپنیز کے ذریعے ہمیشہ بزنس کرتے رہے. کالا دھن یعنی بلیک منی بھی ان کا اور گرے منی بھی. بلیک منی ہوتا ہے منی لانڈرنگ کا اور کرپشن کا, کک بیکس اور کمیشن کا پیسہ, اور گرے منی کہتے ہیں جب آپ ٹیکس ایویژن کرتے ہیں تو اس کا پیسہ, وہ گرے منی ہو جاتا ہے. یہ سارے پیسے ملک کے اندر سے, ملک کے باہر سے آف شور کمپنیز کے ذریعے انویسٹ کرتے رہے, کماتے رہے, بڑھاتے رہے. اور 80s 90s کے زمانے میں نے ایک زمانے میں کہا تھا, نیوزی لینڈ کی سٹیٹ مل, سرکاری سٹیل مل, نیوزی لینڈ کی سٹیٹ سٹیل مل کا 50% حصہ ان کا تھا, یہ اس کے مالک تھے. آج سے 30 سال قبل, تو اس زمانے سے ان کی آف شور کمپنیز ہیں. یہ مجھے نیوزی لینڈ کے فارمر پرائم منسٹر نے خود اپنی زبان سے بتائی تھی یہ بات, اور مجھے 1994 میں بتائی تھی اس نے. 1994 میں آکلینڈ جو کیپٹل ہے نیوزی لینڈ کا, وہاں میرا استقبالیہ تھا عشائیہ, اس تقریب میں ملے اور ڈنر ٹیبل پہ بیٹھ کے مجھے خود بتائی تھی. 8 سال وہ پرائم منسٹر رہے تھے نیوزی لینڈ کے, اور موضوع یہ تھا کہ آپ کے ملک کو کرپشن کھا گئی, اور اس میں یہ دلیل دی انہوں نے. ایکس پرائم منسٹر بتا رہا ہے کہ 50% شیئر سرکاری سٹیل مل نیوزی لینڈ کے مالک یہ ہے. اب میں ایک نئی چیزیں چند آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں.
یہ میرے سامنے برطانیہ کے ہائی کورٹ آف جسٹس اس کی ایک ججمنٹ ہے، کوئینز بینچ ڈویژن، ان دا ہائی کورٹ آف جسٹس کوئینز بینچ ڈویژن، 1998 کا ایک کیس ہے۔ کیس کی ڈیٹیلز سے غرض نہیں ہے، وہ قوم نے سنا ہوا ہے، کئی بار اخبارات میں آیا، دبا دیا گیا۔ یہ حدیبیہ پیپر ملز کا کیس ہے، مگر میں اس میں سے جو خاص چیز بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، 1998 کا یہ کیس ہے، کیس نمبر ہے اے نمبر 991 991، اور دستخط ہوئے ہیں اس کے ڈیٹڈ 5 نومبر 1999، ججمنٹ آئی ہے 1999 کی، برطانیہ کی ہائی کورٹ ہے، کوئینز بینچ ڈویژن۔ اس میں وہ کیس جو یو کے کی کوئینز بینچ ڈویژن نے ججمنٹ دی ہے، اس میں وہ ڈسپوز آف کرتے ہوئے وہ پلینٹف کو، مدعی کو یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ نوٹس سرو کریں ان کو، یہ شریف برادران ہیں، 4 ہیں ڈیفینڈنٹس، حدیبیہ پیپر ملز ہیں، میاں شہباز شریف ہیں، میاں عباس شریف ہیں، اور انہی کی فیملی کے بزرگ ہیں، 4 افراد ہیں، تو پوری فیملی ہے ڈیفینڈنٹس۔ وہ اب ججمنٹ دی ہے کورٹ نے کہ آپ ان کو نوٹس سرو کر سکتے ہیں، میں لفظ پڑھ رہا ہوں کہ لیو از گرانٹڈ ٹو سرو دیم ان دا برٹش ورجن آئی لینڈس، BVI برٹش ورجن آئی لینڈز میں آپ ان ساروں کو نوٹس سرو کر دیں، چونکہ یہ وہاں رجسٹرڈ ہیں کمپنی آئیں گی۔ میں ڈیٹڈ 5 نومبر 1999 یہ ججمنٹ کی تاریخ ہے، اور یہ سرٹیفائیڈ کاپی ہے جو میں سامنے آپ کو دکھا بھی رہا ہوں۔ اب میں اس سے صرف جو پوائنٹ اسٹیبلش کر رہا ہوں کہ یہ کب سے آف شور کمپنیوں کو ڈیل کرتے ہیں، کب سے اپنا سارا کالا دھن، سرمایہ، کرپشن منی دنیا میں آف شور کمپنیوں میں رکھتے ہیں۔ جو آدمی جائز کاروبار کرتا ہے، صحیح بزنس کرتا ہے، تجارت کرتا ہے، ٹیکس پے کرتا ہے، اس کا دھن کالا دھن نہیں ہے، ٹیکس ایویژن نہیں کرتا، لوٹ مار نہیں کرتا، اسے آف شور کمپنی بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ کیوں بناتا ہے؟ وہ کھلا بزنس کرے گا، ٹرانزیکشن اس کی شفاف ہوگی، وہ کاروبار کرے گا، وہ ٹیکس پے کرے گا، اس کا دھن سفید دھن ہوگا۔ کسی جائز کاروبار کرنے والے کو آف شور کمپنی بنانے کی کبھی ضرورت نہیں پڑتی۔ یہ صرف چور اور ڈکیت بناتے ہیں، کرپٹ لوگ، منی لانڈررز، جن کا دھن کالا دھن ہے، بلیک منی، گرے منی، لوٹ مار کرنے والے، جن کے پاس پیسے رکھنے کی محفوظ جگہ کوئی نہیں ہوتی، کرپشن کے پیسے ہوتے ہیں، ان کے لیے یہ آئی لینڈز ہیں۔ میں اس کی بھی تفصیل بتاؤں گا آج۔ یہ برات تو یہ 1998 کے کیس میں جو 99 میں ججمنٹ آئی، برطانیہ کی ہائی کورٹ نے آرڈر لکھا پلینٹف کو، مدعی کو، کہ آپ ان کو نوٹس سرو کر سکتے ہیں، پاکستان میں بھی آگے لکھا، اور برٹش ورجن آئی لینڈز میں بھی، اور دیگر جن جن سٹیٹس میں دے آر رجسٹرڈ ان میں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے ان کے نالج میں یہ بھی لایا گیا کہ اور بھی کئی کنٹریز میں رجسٹرڈ ہیں ان کی آف شور کمپنیز۔ تو لکھا کہ لیو از گرانٹڈ ٹو سرو دیم دا نوٹس ان دا برٹش ورجن آئی لینڈس، اور پھر لکھا اگین دا لیو از گرانٹڈ ٹو سرو دا سیم ان پاکستان اور ان دا اسٹیٹ اور اسٹیٹس ویئر اینی آف دیم آر رجسٹرڈ، جہاں جہاں جن ملکوں میں رجسٹرڈ ہیں وہاں سرو کر سکتے ہیں، اور برٹش ورجن آئی لینڈز کو بطور خاص مینشن کیا۔ یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا کہ یہ تو برطانیہ کی ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں 1998 میں یہ رجسٹرڈ تھے، اور رجسٹرڈ تو اس سے بھی دہائی پہلے تھے، مگر یہ وہاں سے، یہ اب کہاں سے کیسے انکار کرتے ہیں کہ 2005 کی شروع ہوئی ہے سٹوری، 2006 سے ہوئی ہے، سعودیہ کی سٹیل مل بیچنے کے بعد ہوئی ہے۔ یہ تو ہائی کورٹ آف یو کے، اس کی ججمنٹس میں آپ
آف شور کمپنیاں 80 کی دہائی سے اور 90 سے پہلے سے رکھتے چلے آ رہے ہیں. جائز کاروبار میں کیا ضرورت تھی وہاں؟ پھر اس کے بعد اسی ججمنٹ میں ان کی ڈیلنگ بھی آف شور کمپنیوں کے ساتھ ہوتی تھی. جو ڈیلنگ کے ساتھ، جن کے ساتھ ڈیلنگ اس کیس میں ہے، وہ بھی کیمین آئی لینڈز میں رجسٹرڈ ہے 15 فروری 1995 میں. یہ جو دوسرا فریق ہے اس مقدمے میں، کیمین آئی لینڈز میں رجسٹرڈ ہے وہ کمپنی 15 فروری 1995. یہ بھی اسی ججمنٹ کے اندر ڈیٹیلز آئی، اسی ججمنٹ میں. اور کیمین آئی لینڈز بھی، یہ بھی اسی طرح کے آئی لینڈز ہیں جو جن کا میں نے ذکر کیا کہ یہ کوئی دنیا کے 92 کے قریب کنٹریز ہیں، 92 ممالک جہاں فائنانشل سیکریسی کے لاز ہیں. تو سیکریسی کے لاز میں کل کالا دھن اور گرے دھن اور منی لانڈرنگ کے پیسے، لوٹ مار کے پیسے، ڈرگ مافیا کے پیسے، کرپشن کے پیسے، کک بیکس کے پیسے، سارے وہاں جاتے ہیں، انویسٹ ہوتے ہیں اور کروڑوں نہیں اربوں کھربوں ڈالر کے اعتبار سے وہاں محفوظ ہوتے اور ٹرانزیکشن پہ ٹرانزیکشن ہوتی ہیں اور دنیا میں کوئی اصل مالکان تک نہیں پہنچ سکتا. یہ پروسیس میں آگے چل کے بتاتا ہوں. تو ان کی تو ورلڈ وائڈ ڈیلنگز بھی انہی کمپنیوں کے ساتھ تھی، خود بھی انہی کمپنیوں میں رجسٹرڈ تھے اور انہی کمپنیوں کے ذریعے کاروبار کرتے اور وہیں سرمایہ رکھتے تھے. یہ کیمین آئی لینڈز جس کا میں نے ذکر کیا، یہ ایک فائنانشل سیکریسی انڈیکس ہے جس میں 92 ملکوں کا پورا لسٹ ہے. اس میں 5ویں نمبر پہ آتی ہے یہ فائنانشل سیکریسی کے اعتبار سے کہ وہ بطور سیکریٹ رکھا جاتا ہے فائنانشل میٹرز کو، کالے دھن کو. اس میں 5ویں نمبر پہ ان کو انڈیکس میں آتا ہے یہ کیمین آئی لینڈز. پاناما جس کے پیپر لیک ہوئے ہیں یہ 13ویں نمبر پہ آتا ہے اور برٹش ورجن آئی لینڈ 20ویں نمبر پہ آتا ہے. 2015 تک 21ویں نمبر پہ تھا، اب 2016 میں پروبیبلی 20ویں نمبر پر ہے برٹش ورجن آئی لینڈ، جہاں سے یہ 30 سال پہلے کے رجسٹرڈ ہیں اور ان کے کاروباروں کی ڈیلنگز ہیں. اب اس کے بعد آگے میں کوٹ کرتا ہوں. پھر 2005 میں نے 80s کو کوٹ کیا نیوزی لینڈ کے حوالے سے، پھر 1998 99 کو کوٹ کیا، اب 2005 2007 2008. اس زمانے میں بلینز آف ڈالرز کے ان کے خلاف کرپشن کے کیسز تھے اور اس وقت بھی یہ جن کمپنیوں میں رجسٹرڈ تھے، جو آف شور کمپنیاں ان کی جو ڈیل کرتی تھیں 2005 2007 8 تک، وہ نیسکول تھی برٹش ورجن آئی لینڈز میں. جو دریافت ہو سکی ہیں میں وہ بتا رہا ہوں. وہ 3 کمپنیاں تو اس وقت برٹش آئی لینڈ میں تھی، برٹش ورجن آئی لینڈ میں. ایک نیسکول، ایک نیلسن اور ایک شیم راک. یہ 3 کمپنیاں برٹش ورجن آئی لینڈز میں تھی اور ایک چوتھی کمپنی چینل آئی لینڈز میں تھی، شینڈرون جرسی لمیٹڈ. شینڈرون جرسی لمیٹڈ یہ شینل آئی لینڈز میں. یہ آج سے 11-12 سال قبل یہ ان کے کیسز اور کرپشن کے پیسے ان کمپنیوں میں ڈیل ہوتے تھے. یہ دنیا بھر کے ڈاکومنٹس میں ہے، دنیا بھر کے ڈاکومنٹس میں. اب جو ایک اہم چیز میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ کمیشن ریٹائرڈ لوگوں کے بنانا اور کمپنیوں سے بنانا مختلف، کوئی پکڑ نہیں سکتا. ان کا علاج ان کو برطرف کر دینا ہے، اسٹیٹ اوے اس کرپشن کے چارجز پر برطرف کرنا، پھر اریسٹ کر لینا، پھر جیل میں ڈالنا اور اس کے بعد پھر آگے تحقیقات کا کرنا. جب تک یہ اقتدار میں بیٹھے ہیں، دیکھو نا آپ کے سامنے وہ بطور وزیر اعظم طبی معائنہ کے لیے موو کر رہے، کون روک سکتا ہے؟ وہ آفس میں ہیں، وہ بیٹوں کو بلا رہے ہیں، لے جا رہے ہیں. اب وہ دوسرے ملک مقدس سرزمین پہ جا رہے ہیں، ڈاکومنٹ تبدیل ہو رہے ہیں، کمپنیاں تبدیل ہو رہی ہیں، سرمایہ بلین ڈالرز کا ایک آف شور کمپنی سے دوسری میں، وہاں سے تیسری میں منتقل ہو رہا ہے بے نامی اور ناموں پر. جب آپ کے کمیشن بنیں گے وہ 50 سال بیٹھے رہیں تو وہ پکڑ نہیں سکتے ان کو. وہ میں اس کا سسٹم بتاتا ہوں کہ سسٹم کیا ہے ان کا.
ان کا ایک ہی حل ہے, دے شوڈ بی ریمووڈ فرام دیئر آفیسز, برطرف کیے جائیں ان چارجز پر, کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے اصول کے تحت, کرپشن بے نقاب ہونے کے اصول کے تحت, ٹیکس ایویژن کے اصول کے تحت, ٹیکس اوائڈنس کے اصول کے تحت, منی لانڈرنگ کے اصول کے تحت برطرف ہوں. شفافیت نہیں رہی, قوم بھوک سے مر رہی ہے, حکمران یہ کر رہے ہیں, اور یہ ایکٹ ہی کافی ہیں, صرف ان کا یہ عمل کافی ہے شہادت کہ اس طوفان اور بحران کے اندر وہ طبی معائنہ کے نام پہ لندن جا رہا ہے اپنے ڈاکومنٹس درست کروانے, چینج کروانے, اور بیٹے کو مقدس سرزمین پہ تقدیر بدلنے کے لیے بھیجا ہے. These are more than enough evidence what we required. یہ برطرف ہوں, اریسٹ ہوں, جیل میں جائیں, کنٹرول ایگزٹ لسٹ میں لگیں, ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ECL پر, اور پھر اس کے بعد بڑے ادارے معتبر آزاد ہوں گے ان کے اثر سے, اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور سمیت اور جو باقی بین الاقوامی تحقیقاتی ادارے یا یہاں کے وہ کریں گے. اس وقت کون سی فرم کرے گی ان کے اکاؤنٹس؟ بعض مطالبے ہو رہے ہیں, میں ان سے پوچھتا ہوں, وہ تو ملینز اینڈ 100 ملین ڈالر اور پاؤنڈز آپ کی فیس لیں گے. اگر آپ کسی باہر کے ادارے کو دیتے ہیں اندر, تو فیس کون پے کرے گا؟ بولیے, فیس میری جماعت پے کرے گی, عمران خان صاحب کی جماعت پے کرے گی, زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی جماعت پے کرے گی, جماعت اسلامی پے کرے گی, آپ پے کریں گے. فیس کون؟ آرمی پے کرے گی. کون فیس پے کرے گا؟ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز اس کمپنی کی فیس ہوگی. تو اس کا جواب دیا جائے گا کہ گورنمنٹ فیس پے کرے گی. تو گورنمنٹ اپنے خلاف انکوائری کے لیے فیس پے کرے گی, تو جو فیس پے کرے گا وہی اپنے حق میں رپورٹ لے گا. جو فیس دے گا $100 ملین, $200 ملین, $500 ملین, بھائی خربوں ملین ڈالرز کی کرپشن کا میٹر ہے. تو اگر 1 ارب بھی دینا پڑے تو ان کے تو خربوں کے حساب سے پڑے, کیا فرق پڑتا ہے؟ تو یہ پیسے دیں گے, ڈکلیئرڈ فیس بھی دیں گے اور انڈکلیئرڈ خفیہ فیس بھی دیں گے, اور فیس دینے ہی تو گئے ہوئے ہیں. اب آج کل فیسیں ہی دی جا رہی ہیں. وہ رپورٹیں لکھ کے دے دیں گے آپ کو, جو فیس دے گا اس کے حق میں رپورٹ آ جائے گی. اور یہ طریقہ یہ ہے کہ ان کو پکڑ کوئی نہیں سکتا جب تک یہ اقتدار میں ہے, اور ادارے آزاد نہیں ہوتے, اور فریلی موو کر کے وہ جا کے چھان بین نہیں کرتے. اور ویسے ثبوت جو آ چکے ہیں مور دین ریکوائرڈ ہیں, مور دین انف ہیں. پکڑ اس لیے نہیں سکتے, میں وہ پروسیس بتانا چاہتا ہوں, یہ میری گفتگو کا آخری حصہ ہے اور بڑا اہم حصہ ہے. اس لیے پکڑ نہیں سکتے کہ جو آف شور فرمز ہیں, جیسے میں نے بتایا 92 کنٹریز میں ہیں, ان کی فائنانشل جورسڈکشن ہے, 92 جورسڈکشن ہیں. وہاں پاناما ہو, برٹش ورجن آئی لینڈ ہو, کیمن, جتنے بھی آئی لینڈز ہیں, ان جگہوں پر سسٹم اس کو کہتے ہیں ٹرسٹ می سسٹم, TMS, ٹرسٹ می سسٹم. اور یہ جو ملک ہیں جس میں پاناما ہے, جس میں برٹش ورجن آئی لینڈ وغیرہ ہیں سارے, ان کے تو 80% ریونیو سارے اسی قسم کی فرموں کے کارپوریٹ فیس سے نکلتے ہیں, ان کے خرچے یہاں سے آتے ہیں. ایک آئی لینڈ میں ملین اور $500,000 کے قریب ایسی کارپوریشنز رجسٹرڈ ہیں. وہاں کے ایک ایسا بھی ہے کہ کسی ایک جگہ ایک بندے کے نام 20 فرمز رجسٹر ہیں, ایک بندے کے نام. یعنی آبادی اتنی نہیں ہے, اس سے 20 گنا زیادہ, کل آبادی سے زیادہ فرمیں, ایک بندہ عام کرتا ہے. یہ ان کے لاز ہیں. اب یہ ان کی گورنمنٹ کے جو ریونیوز ہیں, وہ 80% ان کی گورنمنٹ کے ریونیو کا پیسہ صرف انہی فائنانشل سروسز سے آتا ہے, یہ کارپوریٹ فیس سے. اب وہ کرتے کیا ہیں, انہوں نے صرف لوکل ایجنٹ تلاش کرتے ہیں یہ لوگ. اب میں پروسیجر بتا رہا ہوں قوم کو آگاہ کرنے کے لیے کہ کس طرح یہ پکڑے نہیں جا سکتے. پکڑے جانے کے لیے جو کچھ نکلنا تھا وہ آ گیا ہے, اور اس سے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ دنیا کے کسی ایک ملک نے ان کو جھٹلایا نہیں. بس سب سے بڑا, برطانیہ کا وزیر اعظم کھڑا اپنی صفائی دے رہا ہے کہ میرے والد کے شیئر تھے, یہ تھا, مگر یہ کہنے کی جرت نہیں ہوئی کہ یہ جھوٹ ہے, فراڈ ہے, یہ شیطانی اطلاعات ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. کوئی مذاق تھوڑا ہے. 20 سال کی تحقیقات کے بعد 200 کے قریب
انٹرنیشنل جرنلسٹ کی آرگنائزیشنز نے پوری تحقیق کے ساتھ منظر عام پہ لے آئے ہیں. یہ کوئی ایک فرم کا میٹر نہیں ہے. کوئی ملک برطانیہ کا وزیر اعظم رد نہیں کر سکا, روس کا صدر نہیں کر سکتا, دنیا کا جنہوں نے استعفیٰ دے دیا وہ رد نہیں کر سکے. اس سے بڑا ثبوت نہیں ہے کہ there is no denial in the whole world. there is no denial. کہ جو کچھ لیک ہوا ہے یہ تو لیک ہوا ہے. تو لیک تو اتنا کچھ ہوتا ہے, آپ کا ایک پورا ڈرم ہوتا ہے بھرا ہوا, تو اس میں سے ایسے 1-2 گیلن لیک ہوتے ہیں اور پیچھے تو 1000-2000 گیلن اور پڑے ہوئے ہوتے ہیں. کوئی ریبٹل نہیں کر سکا. یہ اس سے بڑا ثبوت نہیں ہے. نو نیڈ آف فارمیشن آف اینی کمیشن. صرف ان کو گرفتار کرنا ہے, ان کو برطرف کرنا ہے, اریسٹ کر کے جیل میں ڈالنا ہے, ایگزٹ کنٹرول لسٹ پہ لگانا ہے, اس کے بعد آگے پھر تحقیقات کے پروسیس شروع ہوں گے. These are the first steps to be taken. یہاں میں اگلی بات بتانے سے پہلے یہ بھی کوٹ کر دوں, آخری حصہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ یہ کرتے کیا ہیں جس وجہ سے نہیں پکڑے جا سکتے. آرمی چیف جنرل راحیل شریف صاحب کا کل سٹیٹمنٹ میری نظر سے گزرا ہے. ٹی وی چینلز پہ بلوچستان میں گوادر غالباً انہوں نے خطاب کیا. میں اس سٹیٹمنٹ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ہے کہ دہشت گردی, انتہا پسندی اور کرپشن کا گٹھ جوڑ توڑ دیں گے. اس سٹیٹمنٹ میں جنرل راحیل شریف کو مبارکباد دیتا ہوں. انہوں نے 100% حق کی, سچ کی بات کی ہے. اللہ پاک انہیں اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے اور اللہ کی مدد و نصرت نصیب. دہشت گردی, انتہا پسندی اور کرپشن کا ہی گٹھ جوڑ ہے. دہشت گردی پیسے کے بغیر وجود میں نہیں آتی, یاد رکھ لیں. اور پیسہ کبھی سفید دھن کا نہیں لگتا, دہشت گردی میں کالے دھن کا ہوتا ہے. کرپشن ہوتی ہے تو دہشت گردی وجود میں آتی ہے اور انتہا پسندی, دہشت گردی بڑھتی ہے. اگر پیسہ رک جائے تو دہشت گردی رک جائے. وہ اسلحہ کہاں سے لیں, حملے کہاں سے کریں, وہ اسٹریٹجک ایفرٹس ساری کہاں سے کریں, ان کا میکنزم کیسے چلے, اخراجات کہاں سے میٹ وت کریں. انہیں کرپٹ لوگ پیسے دیتے ہیں. کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ کرپٹ لیڈرز پیسے کیوں دیتے ہیں, جواب اس کا یہ ہے, یہ پیسے دیتے ہیں اس سے ان کی دہشت گردی کو فروغ ملتا ہے, اور اس کے جواب میں وہ ان کو تحفظ دیتے ہیں. دوسروں پر حملے کرتے ہیں, ان پر حملے نہیں کرتے. انہیں کمائی کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیتے ہیں, لوٹ مار کے لیے آزاد چھوڑتے ہیں, کرپشن کے لیے آزاد چھوڑتے ہیں. آپ پچھلے 2013 کے الیکشنز کو دیکھ لیں, ہر پارٹی پر حملے ہوتے تھے, ان پر حملہ ایک بھی نہیں ہوا. ان کو پوری کمپین میں آزادی تھی پورے ملک میں. اس سے پچھلے الیکشن میں دیکھ لیں, گاڑیوں پر بیٹھے ہوئے آپ کو ان کے وزیر اور دہشت گردوں کی جماعتوں کے سربراہ اکٹھے ایک ایک جیپ پر نظر آئیں گے کھڑے. آپ انٹرنیٹ پہ جائیں, آپ کو تصویریں ملیں گی, مل کر کمپین کر رہے ہیں. دہشت گردی, جنرل راحیل شریف صاحب آپ نے درست کہا ہے, میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی مدد و نصرت نازل ہو اس ملک اور اس قوم کے حق میں, سرزمین پاکستان کے لیے, قوم کے لیے, 20 کروڑ غریبوں کے لیے, کہ اس قوم کا مقدر بدلے. جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے جنگ لڑی اور لاکھوں جانوں کی قربانیاں گئیں, اللہ اس مقصد کو پورا کر دے. یہ کرپشن, انتہا پسندی اور دہشت گردی کا گٹھ جوڑ ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ ضرب عزم صرف ایک آپریشن نہیں, ہمارا نظریہ ہے. اس کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں. اور میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بتانا چاہتا ہوں, جنرل راحیل شریف صاحب, دہشت گردی, انتہا پسندی اور کرپشن کے گٹھ جوڑ کو توڑنا اور ضرب عزم صرف نظریہ ہی نہیں, یہ مسلمان کا عقیدہ ہونا چاہیے. میں فردر بتا رہا ہوں آپ کو, نظریہ چھوٹی چیز ہے, آپ اس کو عقیدہ سمجھیں. یہ انسانیت دشمنی ہے, انسانیت کا قتل ہے, اپنے ملک اور اپنی سرزمین سے دھوکہ ہے, حرام خوری ہے, خیانت ہے, لوٹ مار ہے اور قاتلوں کو سپورٹ کرنا ہے. یہ کفر کے خلاف جنگ ہے, یہ جہاد ہے, یہ عقیدہ ہے, صرف نظریہ نہیں ہے, یہ عقیدہ ہے. تحفظ پاکستان, تحفظ اسلام, تحفظ انسانیت. اور ہم اس دن کی انتظار میں ہیں, قوم جب مواخذہ کرے اور قومی ادارے مواخذہ کریں اور اس لعنت سے نجات چھوٹے, اس گٹھ جوڑ کی لعنت سے. تو یہ کرتے ہیں کہ لوکل ایجنٹ ہائر کرتے ہیں, اس کو فیس دیتے ہیں. ان تمام آئی لینڈز میں آف شور کمپنیوں کے لیے لوکل ایجنٹ کیا کرتا ہے, ان کو نومینیز دیتا ہے,
اب میں آپ کو پروسیجر بتا دیتا ہوں, پوری قوم کو سمجھ میں آ جائے گا کہ ان کو کون پکڑے گا, کہاں سے پکڑے گا. نومینیز نام دے دیتا ہے, ان ناموں سے ڈائریکٹر وہ اپوائنٹ کر دیتے ہیں. ان کے کمپنی رجسٹر جو ہوتی ہے اس کے ڈائریکٹر بنتے ہیں. تو ڈائریکٹر تو بنے گا, جان بنے گا, بیلی بنے گا, شیمراک بنے گا, جیک بنے گا, ٹامی بنے گا, نیلسن بنے گا. تو وہ تو اور نام ہوں گے, وہ ان کے نام تھوڑے ہونے. تو وہ ڈائریکٹرز بنتے ہیں اور وہی شیئر ہولڈرز بنتے ہیں. ایجنٹ, لوکل ایجنٹ نام دیتے ہیں کہ یہ آپ کی کمپنی کے ڈائریکٹرز ہوں گے, یہ شیئر ہولڈر ہوں گے, یعنی یہ مالکان ہوں گے آن پیپرز, اور پبلک ڈاکومنٹس میں ان کے نام آئیں گے. جو ریئل اونرز ہیں وہ چھپ جائیں گے. اب آپ کہاں سے پکڑ کے لائیں گے؟ جہاں بھی پہنچیں گے وہاں تو شیئر ہولڈرز بھی اور ہیں, ڈائریکٹرز بھی اور ہیں, کمپنی کے ہیڈز بھی اور ہیں, ریئل اونر ان کے پیچھے چھپے ہوئے. اسی چیز کی وہ فیسیں لیتے ہیں. اس طرح رجسٹریشن ہوتی ہے, سب کچھ دوسرے ناموں پر ہوتا ہے, اور ان کی فیس ہے کئی $1,000 ان تمام کاموں کی فیس ہوتی ہے. یعنی ڈائریکٹرز لگنے کی پر ہیڈ ہر ایک ڈائریکٹر کی الگ فیس ہوتی ہے. انونیمیٹی, ان کو خفیہ رکھنے کی, کتنا خفیہ رکھنا ہے, کتنے درجے, کتنی لیئرز ڈالنی ہے, کتنی تہ ڈالنی ہے اوپر خفیہ رکھنے کی, اکارڈنگلی فیس بڑھتی جاتی ہے. فیس ہوتی ہے کئی $1,000 کی فیس ہوتی ہے. اور پھر اس کے بعد کتنے شیئر ہولڈر ہیں اس کی فیس ہوتی ہے. اور بینک اکاؤنٹ کہاں کھلوانا ہے, وہ سینٹ لوسیا میں کھلوا لیں, بہاماز میں کھلوا لیں, وہ کہاں کھلوا لیں, پاناما میں کھلوائیں, برٹش آئی لینڈ میں کھلوائیں, جس ساؤتھ افریقہ میں, امریکہ میں کھلوائیں جہاں, وہ پھر جہاں جہاں پر سیکریسی اس کی الگ فیسیں ہوتی ہیں. پیسہ کہاں ہے, مالکان کہاں ہیں, لوٹا کہاں سے ہے, رجسٹر فرم کہاں ہوتی ہے, اس کا دفتر کسی اور جگہ ہوتا ہے, ڈائریکٹر کچھ اور ہوتے ہیں, شیئر ہولڈر اور ہوتے ہیں, اور اکاؤنٹ کسی اور دنیا کے ملک کے بینک میں ہوتا ہے. اقتدار پر بیٹھے ہوئے آپ کا کون سا کمیشن تلاش کر کے لائے گا؟ یہ دھندا ہے, یہ طریقہ ہے آف شور کمپنی کا جو آج میں قوم کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اور پھر کیا کرتے ہیں کہ اوپر شیل کمپنی ہوتی ہے ایک, اور اگلی بات سنیں, کچھ سالوں کے بعد پھر اس شیل کمپنی کو بیچ دیتی ہے وہ کمپنی. ان سب چیزوں کی فیس دیتے ہیں, یہ ان کا کاروبار ہے. اس سے اس ملک کا ریونیو بنتا ہے. وہ شیل کمپنی آگے بیچ دیتی ہے ڈاکومنٹ سمیت. تو شیئر ہولڈر بھی بک گئے, ڈائریکٹر بھی بک گئے, پوری کی پوری کمپنی آگے چلی گئی. وہ کمپنی بک گئی, اس کے پھر نئے شیئر ہولڈر آ گئے, نئے ڈائریکٹر آ گئے, پچھلے نام بھی گئے. جب آپ وہاں تک پہنچیں گے تو پتا چلے گا کہ یہ کمپنی تو فلاں سن میں ختم ہو گئی تھی. وہ ختم نہیں ہوئی تھی, وہ آگے بیچ دی گئی تھی. اس کو سیکریسی پر سیکریسی, سیکریسی پر سیکریسی, اور اپنی ٹرم میں کہتے ہیں لیئرز اینڈ لیئرز, لیئر ابو دا لیئرز, لیئر ابو دا لیئرز. یہ تہ بنتی ہیں. پہلے کیا دکھایا تھا. اور وہ پھر اس طرح کر کے آگے بیچ دیتی ہیں, وہ پھر اور آگے بیچ دیتی ہیں, وہ اور آگے بیچتی ہیں. تو 20 کمپنیوں کے ہاتھوں وہ کمپنی بکتی چلی جاتی ہے. تو آپ 20 سال بھی لگے رہیں تو آپ اینڈ پوائنٹ تک بھی نہیں پہنچ سکتے کہ کمپنی اصل مالکان کون تھے. وہ تو نام ہی نہیں کہیں آئے گا. تو بک بک کے کہاں تک جا پہنچی. یہ وہیکلز ہوتے ہیں, اور ایک ہی شخص یا ایک ہی خاندان 20 کمپنیاں اپنے نام رکھتا ہے. فوری جب لیک ہوئے پیپر تو کمپنی چینج کر دی, فل فور چینج کر دی, اس نے آگے دے دی. ایک ہی شخص کے پاس 20 کمپنیاں ہیں, اس کے الگ ڈائریکٹر ہیں, الگ شیئر ہولڈر ہیں, بندے ہی بدل گئے, چہرے ہی بدل گئے. اس کے بعد پھر وہ آگے چلی جاتی ہیں, اور 20 ملکوں میں بھی ہوتی ہیں ان کی برانچز, اور ان پر اس طرح لیئرز اور لیئرز اور وہیکلز در وہیکل ہوتے ہیں, حتیٰ کہ اینڈ پوائنٹ تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. اس کو الٹیمیٹ اونر کہتے ہیں, الٹیمیٹ اونر. وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں, ان کا کسی کو پتہ نہیں چلتا, اور یہ کاغذات بدلتے رہتے ہیں, اور الٹیمیٹ اونر تک کوئی نہیں پہنچتا. یہ ان کا طریقہ کار ہے. اب وہ لندن آئے ہیں, وہ سارے اب کمپنیز چینج کریں گے. بہاما سے پیپر لیک ہوئے ہیں, تو 20 کمپنیاں تو ان کے اسی لوکل ایجنٹ کے ذریعے انہی کے پاس ہوں گی, 20 دوسرے آئی لینڈ میں ہوں گی, 20 ان کے پاس سینکڑوں 100 ایک آئی لینڈ میں 5 لاکھ کمپنیاں بھی رجسٹر ہیں. ایک آئی لینڈ میں 5 لاکھ کمپنیز. ان کی خدا جانے اپنی سینکڑوں آف شور کمپنیز ہوں گی, سینکڑوں.
بس اب وہ ان کو چینج کر کے آگے منتقل کروا دیں گے، ان کو کہیں گے آگے 8-10 کمپنیوں میں آگے ٹرانسفر ہو جائے گا، 8-10 کمپنیوں میں کئی ڈائریکٹر بدل جائیں گے، شیئر ہولڈر بدل جائیں گے، کمپنیوں کے نام بدل جائیں گے، اتنا آگے چلا جائے گا تو آپ تحقیق کر کے کہاں تک پہنچیں گے؟ ملک بدل جائیں گے، اکاؤنٹس بدل جائیں گے۔ اور یہ صرف کتابیں لکھی گئی ہیں سبجیکٹ پر، آف شور کمپنیوں کے ورکنگ پر، کرپشن پر، کتابیں اور ریسرچ آرٹیکلز ہیں۔ ایک گو میں ٹرانزیکشن میں بلینز آف ڈالر کی ٹرانزیکشنز ہو جاتی ہیں، تو آپ تلاش کر کر کے تھک جائیں گے، آپ اینڈ پوائنٹ پر نہیں پہنچیں گے۔ یہ ہے وہ سارا دھندا، اور یہ ان کے کام یہ ہیں کہ وہ آپ کو سورسز جنریٹ کر کے دیتے ہیں، آپ کو ٹریکس بنا کے دیتے ہیں، وہ آپ کو پیسے شفٹ کر کے دیتے ہیں، نام بدل کے دیتے ہیں، ڈائریکٹر بدلتے ہیں، کمپنیاں بدلتے ہیں، تاکہ کبھی آپ کے خلاف تحقیقات شروع ہوں تو 20 سال 30 سال تک تو کوئی پہنچ ہی نہ سکے۔ اسی چیز کا وہ پیسہ لیتے ہیں، اور یہ ان کی سروسز ہیں۔ اور بین الاقوامی برادری شور مچا مچا کے تھک گئی ہے، یہ ان کے معاملات ہیں، چل رہے ہیں، ایک دھندے ہیں، کنٹریز ہیں، ان کی یہ ریونیو جنریٹ ہوتا ہے اس سے، اور منی لانڈرنگ آتی ہے ساری پوری ورلڈ کی، اور ان کے بزنس ہیں۔ اور پھر اس طرح باقی بینکوں میں جو نکالتے اس میں بھی، اور مختلف بینک سروسز دیتے ہیں، ان بینکوں میں ان کی آگے جو کمپنیاں ڈیل کرتی ہیں ان چیزوں کو، ان میں بلیک راک بھی ہے، وینگولڈ بھی ہے، اے ایم جے پی مورگن بھی ہے، گولڈ مین سیچس بھی ہے، ڈیوش ANWM بھی ہے، انویسکو بھی ہے، AXAIM بھی ہے، UBS بھی ہے، کریڈٹ سوئس بھی ہے، BNP پیریباس بھی ہے، PWHC بھی ہے، اور یہ اس میں سے ایک موزیک فونسیکا تھا، یہ ایک تھا۔ اس طرح کی درجنوں ہیں بڑی بڑی جو ہائر کی جاتی ہیں سروسز، اور 92 کے قریب تو جورسڈکشنز ہیں، کنٹریز ہیں، تو اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ لہٰذا یہ چھوٹی موٹی کاوشوں سے یہ کچھ پکڑے جانے والے نہیں، پکڑنے کے لیے یہ کافی تھا جو آ چکا ہے منظر عام پر، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تحت یہ ختم کر دیتے ہیں۔ اور کتابوں میں جو پاناما کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں، اور یہ بھی میں بتا دوں کہ نواز شریف صاحب اب جو گئے ہیں تو 1-2 دن کے لیے نہیں گئے، اب یہ اس وقت واپس آئیں گے جب ڈاکٹر اجازت دیں گے، یہ بھی نوٹ کر لیں۔ یہ آخری بات بتا رہا ہوں، اب جب ڈاکٹر اجازت دیں گے تب واپس آئیں، وہ ہفتے بعد اجازت دیں، وہ 15 دن بعد اجازت دیں، وہ مہینے کے بعد اجازت دیں، وہ 3 ماہ کے بعد اجازت دیں، جب کام ہو جائے گا تو اس وقت وہ واپس آئیں گے۔ ڈاکٹروں کی اجازت کے بغیر نہیں آ سکتے۔ اور ڈاکٹرز کون ہیں وہ میں نے آپ کو ساری پریس کانفرنس میں بتا دی ہے، یہ وہ ڈاکٹرز ہیں جن سے ڈیل کرنے کے لیے گئے ہیں۔ وہ 20 آگے ملکوں میں کمپنیاں شفٹ کر کے آئیں گی، ہماری نسلیں بھی لگی رہیں تو ان کو ٹریس نہیں کر سکتے۔ یہ مہارت کی بات ہے، اسکل کی بات ہے، اور یہ سروسز دنیا میں کمپنیاں دے رہی ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا۔ اور کتاب لکھی، ایک کتاب ہے ان دا سنک، آپ پڑھیے، میں کوٹ کرتا ہوں، ٹیکس ہیونز کے اوپر کتاب ہے، ایک یونائٹڈ امریکہ کا US کسٹم آفیشل تھا، اس نے کتاب لکھی ہے ان تمام آف شور کمپنیاں اور ان کے ہیونز پہ ریسرچ کر کے، ان دا سنک۔ اس کا صرف ایک پیراگراف سنا کے اینڈ کر رہا ہوں۔ وہ لکھتا ہے دا کنٹری از فلڈ، پیناما کی بات کرتا ہے، از فلڈ ود ڈس آنےسٹ لائرز، ڈس آنےسٹ بینکرز، ڈس آنےسٹ کمپنی فارمیشن ایجنٹس اینڈ ڈس آنےسٹ کمپنیز registered thereby those dishonest lawyers so that they can deposit dirty money into their dishonest banks. The free trade zone is the black hole. Black hole وہ جب کائنات ختم ہوگی تو black holes بن جائیں گے. It's the black hole through which Panama has become one of the filthiest money laundering sinks in the world. یہ میں نے کتاب ہے US کا، امریکہ کے ایک کسٹم آفیشل ہے جو آتھر ہے، اس نے ان دا سنک کتاب لکھی، اس کا ایک پیراگراف صرف بنایا ایک نقشہ دینے کے لیے۔ اور یہ صرف پاناما میں 350 انٹرنیشنل بزنس کمپنیز رجسٹرڈ ہیں، اس ایک پاناما کے اندر 3 لاکھ، سوری میں نے 300 اگر کہہ دیا تو 3,50,000 کمپنیز رجسٹرڈ ہیں۔ 3.5 لاکھ کمپنیز اس طرح کا دھندا کرنے والی صرف پاناما میں رجسٹرڈ ہیں، 3.5 لاکھ کمپنیز۔ یہ کتنی، ایک کمپنی کی ساری لیک ہوئی ہیں،
وہاں 3.5 لاکھ کمپنیاں ہیں، اور برٹش ورجن آئی لینڈ میں 5 لاکھ کمپنیاں ہیں، 5 لاکھ. تو یہ تو آپ اس طبی معائنے کے دوران ممکن ہے اپنی ٹرانزیکشن 100 کمپنیوں سے گزار کے آگے پہنچا دیں، اس کو بیچ کے آگے، اس کو بیچ کے آگے، اس کو ٹرانسفر آگے، ڈائریکٹر بدلیں، شیئر ہولڈر بدلیں، نام بدلیں، بینک اکاؤنٹ بدلیں، ملک بدلیں، کمپنیاں بدلیں، 100 درجے آگے پہنچ جائے گی چیز. کون تلاش کرے گا، کون پکڑے گا؟ یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں، حقائق جو میں نے چاہا کہ آج آپ کی میں معرفت قوم تک پہنچا دوں. بہت شکریہ، آپ نے اطمینان سے پوری بات سنی، اور میں امید کرتا ہوں کہ اب اللہ بہتر جانے کتنا حصہ قوم تک جا سکتا ہے، کتنا نہیں، لیکن آپ آرٹیکلز لکھیں گے، آپ رپورٹس دیں گے، خبریں دیں گے، یہ بہت بڑا اہم فریضہ اور عبادت ہے کہ قوم تک یہ حقائق کم سے کم پہنچ جائیں. قوم جو خواب میں ہے، جو امیدوں میں ہے، ان کو پتہ تو چلے کہ ہو کیا رہا ہے. شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بسم اللہ. ڈاکٹر صاحب نذیر بھٹی ایئر وائز سے میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہتا ہوں. آپ نے کہا کہ یہ ملٹی لیئرز میں جو ہے یہ کمپنیاں بیچی جاتی ہیں اور ثبوت کوئی نہیں چھوڑتا، تو بغیر ثبوت کے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سزا کسی کو ملنی چاہیے؟ بغیر ثبوت کے تو کوئی سزا جو ہے وہ نہیں دی جا سکتی. دوسرا، آپ نے ان کی بیماری کا ذکر کیا. آپ بھی یہاں کراچی کا جو جلسہ تھا وہ چھوڑ کر بیماری کے لیے جو ہے وہ باہر چلے گئے تو آج تک واپس نہیں آئے. اچھا، میں آج تک واپس نہیں آنے والا جملے کا تو جواب دینے کی ضرورت نہیں. میں 20 مرتبہ تو آپ سے مل بیٹھا ہوں جہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسی حال میں. تو یہ کہ آج تک واپس نہیں آئے، اس کی تو آپ خود ہی کر لیں گے کریکشن ہے. اسی جگہ میں ابھی تو 2-3 مہینے پہلے ہماری ملاقاتیں رہیں، پریس کانفرنس بھی ہوئی اور کئی بار اعتکاف گاہ میں بھی ہوتی رہی. میں جو آپ کا جو اصل سوال ہے وہ ہے پہلا، وہ یہ نہیں ہے کہ ثبوت نہیں. میں نے یہ کہا ہے کہ ان کو سزا دینے کے لیے جتنا ثبوت پاسبل تھا اور کافی تھا وہ مل چکا ہے. میں نے یہ کہا ہے اگر اس سے مزید کوئی ٹریس کرنا چاہے تو وہ ان ثبوتوں کو ختم کرنے تو چلے گئے ہیں. اب ان کو پکڑ لیتے، ای سی ایل پہ ڈال دیتے تو پھر آپ مزید بھی ثبوت لے لیتے. اب تو وہ مقدس سرزمین سے لے کے مغربی سرزمین تک اب وہ ثبوت مٹانے کے لیے تو چلے گئے. اب تو مٹا رہے ہیں وہ ثبوت. میں نے آپ کو پروسیس بتا دیا. ایک ٹرانزیکشن میں، سنگل ڈے میں آپ اس کمپنی کو بیچ کے آگے خریدے، وہ آگے بیچے، آگے خریدے، تو وہ چند 2-4 دنوں میں 20, 40, 50 ٹرانزیکشنز کی شکل میں وہ کمپنیاں بک کے آگے چلی جائیں گی. اب ثبوت نہیں بچے گا، میں یہ کہہ رہا ہوں. تو جتنا ثبوت آ چکا ہے یہ مور دین انف ہے. اور اس پر جتنے سوالات آج تک اٹھ چکے ہیں وہ ضرورت سے زیادہ سوالات ہیں. کہ آف شور کمپنیاں ثابت ہو گئیں، سمپل ثبوت بتا رہا ہوں، اس کا انکار نہیں. پراپرٹیز ثابت ہو گئیں، وہ تو لینڈ رجسٹریز آ گئیں. عدالتوں کے ججمنٹس میں نے آپ کو کوٹ کر دیے، وہ ثابت ہو گئے. اور میں نے تو یہاں تک بھی کہہ دیا تھا کہ کوئی جاننا چاہے تو نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ سے آج پوچھ لے، آج پوچھ لے. 80s اور 90s میں آپ کی سرکاری سٹیل مل کے 50% حصے کے یہ مالک تھے یا نہیں، ریکارڈ بولے گا. میں تو برملا آن ریکارڈ بات کہہ دی نا، میں نے پوری دنیا کو بتا دیا. پہلے بھی بتایا تھا میں نے، آج ریپیٹ کر رہا ہوں. تو نیوزی لینڈ کا سرکاری سٹیٹ کی سٹیل مل کا ریکارڈ بولے گا. وہاں سے شروع کر لیں، 90 سے شروع کر لیں ان کمپنیوں کا. وہ 99 کا میں نے کوٹ کر دیا آپ کو. برٹش ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے کاغذ ہیں کہ ان سے برٹش ورجن آئی لینڈ میں نوٹس سرو کر لیں، وہ خود کہہ رہے ہیں. تو ان کے ریکارڈ پر ہے یہ ثبوت. ان کو ثبوت کہتے ہیں. یہ جو لیک ہوا ہے یہ لیک ثبوت ہیں، یعنی ثبوت لیک ہوئے ہیں، جس کو پاناما پیپرز کہہ رہا ہے یا لیکس کہہ رہے ہیں. لیکس کا مطلب کیا ہے؟ گپ نہیں ہے. 20 سال کی تحقیق کے بعد یہ انہوں نے ثبوت لیک کر دیے ہیں. تو ثبوت منظر عام پہ آ گئے 20 سال کی تحقیقات کے بعد. تو مطلب ہے جو سزا دینے کے لیے مطلوبہ شہادتیں ہیں وہ سفیشنٹ ہیں. اب اس کے بعد اب ان سے تو یہ پوچھا جائے گا، آپ ان کو جب اتار کے پکڑ لیں گے اقتدار سے، آپ اگر ان کو اقتدار پر بیٹھے رہنے دیں اور لندن کے سفر بھی کریں اور مقدس سرزمینوں پر بھی جائیں تاکہ ڈاکومنٹ چینج کر لیں، ریکارڈ ٹیمپرنگ کر لیں اور سارا کچھ کر آ کے بعد میں ثبوت پوچھیں، تو پھر بڑی معصومیت ہے ہماری، بڑی معصومیت ہے.
सबूत तो ये था कि आप इनको पकड़ के अरेस्ट करें और कहें कि बताओ ये सारा सरमाया कहां से गया था, हमें सबूत तो उन्होंने पेश करना है। हमें तो सबूत मिल गया। 20 साल की तहकीकात के बाद बैन अल-अक़वामी जर्नलिस्ट की फर्म्स ने बैन अल-अक़वामी तौर पे सबूत दे दिया, और इतना पुख्ता सबूत कि दुनिया के किसी एक मुल्क ने भी उसे झूठ नहीं कहा। इससे बड़ी शहादत और कोई नहीं होती, किसी ने रिबट नहीं किया। यह सबूत काफी हो गया। अब तो ये अपनी सफाई में दें और वो पकड़े जाएं और तब इनसे पूछे जाएं कि बताएं, अगर कहते हैं ये जायज सरमाया है तो बताएं कहां से गया, कब गया था, किस साल गया, और जिस साल गया तो उस साल आपने अपनी दौलत डिक्लेयर क्या की थी, ऐसे डिक्लेयर क्या की थी, कारोबार की वर्थ क्या डिक्लेयर की थी, टैक्स कितना दिया था। चूंकि इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, हर साल डिक्लेरेशन है मनी का, रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में डिक्लेरेशन है, टैक्स रिटर्न्स हैं, इलेक्शन पेपर्स में दर्ज किया हुआ है, तुमने ऐलान क्या किया था, टैक्स क्या पे किया था, वर्थ शो क्या की थी, और एक्चुअल सरमाया अगर उस जमाने आपने यहां से भेजा था, किस बैंक के जरिए भेजा, कितना भेजा, किस साथ कितनी आपने बैंक से लोन लिया, ये उनसे पूछें। इसका एक चीज का जवाब नहीं दे सकते, खत्म। ये सबूत जो आप अगला हिस्सा पूछ रहे हैं वो तो इनसे मांगने वाला है। जो सबूत कौम को चाहिए था वो आ चुका है, पूरी दुनिया ने दे दिया। पाकिस्तानी कौम तो बेचारी कर नहीं कुछ सकती थी, दुनिया ने दे दिया, अब तो इनसे पूछने वाला था। लेकिन आप उनको मौका दे रहे हैं कि वो जाएं और सारे सबूत पैदा करके आएं, रिकॉर्ड तब्दील करके आएं, तो उसके बाद तो फिर बात स्टोरी खत्म हो जाएगी। अब स्टोरी चेंज हो रही है, ये बात है जी। डॉक्टर साहब, शहरियार बुड़ाइच जियो न्यूज़ से हूँ। मेरा सवाल ये है कि आप ये कह रहे हैं कि इनको इक़्तिदार से निकालो, इदारे सिविल इदारे क्योंकि इक़्तिदार में होते हुए और कुछ नहीं कर सकते, इक़्तिदार से इन्हें निकाले कौन, ECL में नाम कौन डाले और इनको कौन जेल के पीछे डाले, ये आपने वाज़ेह नहीं किया। मुझे इल्म है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूं कि कौन निकाले, कौन ECL पे डाले, ये मैंने वाज़ेह नहीं किया। अल्लाह ताला ही करेगा, और सारे मुल्क के कानूनी इदारे हैं, पार्लियामेंट है, पाकिस्तान के अदालती इदारे हैं, कौम है, और सारा कुछ आपके सामने है। तो मैं तो अल्लाह ताला ही का नाम ले सकता हूं, बाकी तो इदारे बैठे हुए हैं सारे। ये जो मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का होता रहा, ये किस चीज की तनख्वाहें ले रहे हैं? वो प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश जो है वो कटहरे में खड़ा है, इसको तलब कर ले, पकड़ ले, उठा लें, घर से बैलफ भेज के उठा के ले आए, इनको एक दिन खड़ा करें, 6 घंटे इन पर क्वेश्चन करें, सारे सबूत इनकी जुबान से निकल आएंगे, खुद बोलेंगे। पकड़ के उठा के बैलफ के जरिए ले आए। अगर आप पूछें कौन निकाले, अगर पार्लियामेंट के अंदर कोई जमहूरियत हो और अदल और इंसाफ हो तो उठा के खड़ा कर दे, और अपोजिशन सवालात शुरू कर दे, और एंकर्स भी सवालात कर दें, इजाजत दे दे, ओपन कोर्ट लगा दें, और इन्हें कहें कि खड़े होकर खुद जवाब दो वजीर आजम साहब। एक दिन की समाअत काफी है, यू डोंट नीड हियरिंग फॉर 4 days। सारे सबूत इनके मुंह से निकल आएंगे, इतने तजाद उगलेंगे, इतने तजाद उगलेंगे, चूंकि सच नहीं है ना इनके पास, सारा झूठी कहानियां होगी, तो सारे सबूत आ जाएंगे, और फिर वहीं से बैलफ के जरिए सुप्रीम कोर्ट सुनकर और ये पार्लियामेंट इनको जेल पहुंचा देगी। अगर आप तरीका ही पूछते हैं तो होने को तो ये भी हो सकता है, और इसके अलावा भी सूरतें हैं, कौम को भी खड़ा होना होगा जी। सर, आपने कहा कि PTI जो है आपकी हम ख्याल जमात भी है, धरने में भी आप उनके साथ रहे वहाँ पर। अब 24 तारीख को उन्होंने मार्च का ऐलान किया है, तो क्या आपकी जमात उससे शरीक होगी? उन्होंने कहा है कि 24 के बाद वो फैसला करेंगे, क्या आप भी उनके इस ख्याल में उनके साथ चलेंगे? दूसरा, आपने ये कहा कि 2013 के इंतखाबात में जो है तमाम सियासी जमातों पर हमले हुए दहशतगर्दों के, इनकी जमात पर हमला नहीं हुआ, तो इससे ये तासुर क्या ये उभर नहीं रहा कि इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए दहशतगर्द तंजीमों का साथ दिया? या मेरे चांद, आपके दोनों सवाल बड़े क्लियर हैं। दूसरे सवाल का जवाब पहले, ये बिल्कुल साफ जाहिर हो रहा है, और यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये इलेक्शन इन्होंने दहशतगर्दों के साथ मिलकर जीता, उनकी मदद से जीता है। इसलिए तो मैंने कहा कि दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और करप्शन का गठजोड़ है। ये दहशतगर्दों को सपोर्ट करते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, पंजाब में उनके सेफ हेवन्स हैं, उनको हिफाजती पनागाहें मुहैया की हुई हैं पंजाब में, यहां से जाके वो बाहर ऑपरेट करते हैं। तो ये उन पर एहसान करते हैं, तो वो इन पर एहसान करते हैं कि इन्हें हमलों से महफूज रखते हैं, बाकियों को धरते हैं। ये गठजोड़ है।
تو جب تک یہ گٹھ جوڑ نہیں ٹوٹے گا ملک سے دہشت گردی کبھی ختم نہیں ہو سکتی. تو ضرب امن جو ہے وہ صرف دہشت گردی اور دہشت گرد انتہا پسندی اور دہشت گردی کے سہولت کاروں کا ایک لفظ ہے عمومی، مگر اس کو اور واضح کرنے کی ضرورت ہے. کرپٹ لوگوں کا جن کا سرمایہ لگتا ہے وہ بھی اس ضرب امن کے اندر آنا چاہیے. اچھا، ایک پچھلے سوال کے ضمن میں بات آ جاتی ہے کہ کون، اس میں یہ کہ فوجی عدالتیں کیس ٹیک اپ کریں دہشت گردی کے ساتھ دہشت گردی کے سہولت کاروں کا، یعنی کرپشن کو دہشت گردی ڈکلیئر کر دیا جائے قومی ایکشن پلان کے تحت کہ کرپشن بھی دہشت گردی ہے، کیونکہ کرپشن منی انتہا پسندی دہشت گردی کے فروغ پہ صرف ہوتا ہے. یہ گٹھ جوڑ جو ہے نا، گٹھ جوڑ، اب آرمی چیف ایک بات غلط تو نہیں کہہ سکتے کہ منہ سے ایسے جذباتی جملہ نکال دیا. انہوں نے کہا یہ ہمارا نظریہ ہے اور میں اس کو اس سے بڑھ کے عقیدہ کہہ رہا ہوں. تو جب یہ گٹھ جوڑ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کرپشن اور کرپٹ لیڈر یہ بھی دہشت گردی کا حصہ ہے. لہذا قومی ایکشن پلان کے تحت ان کے تمام کرپشن میٹرز کا ٹرائل فوجی عدالتوں میں ہونا چاہیے اور دہشت گردی کی عدالتیں کہلائیں وہ اینٹی ٹیررزم کورٹ. اور اس کے بعد وہی پکڑ کے باقی سارا سوال جو ہمارے جیو والے بھائی نے کیا ہے دوست نے، تو وہ سارے جواب اس کے تحت بھی آ جائیں گے. تو دیر آر مینی ویز. پارلیمنٹ کا تو میں نے بتا دیا کہ پارلیمنٹ ان کو بیلٹ کے ذریعے اٹھا کے لا کے کھڑا کرے اور کہیں جواب دو، ایک ہی دن کے جواب سے ساری کارروائی مکمل ہو جائے گی، ختم. اور دہشت گردی کے ایکٹ میں بھی لے آئیں کورٹس میں. اور جو آپ نے وہ 24 اپریل کا پوچھا، بیٹا میرے ہمارے ساتھ کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا، جب رابطہ کریں گے تو اس کے بعد جواب دیں گے. آپ نے جو 24 اپریل کا پوچھا نا تحریک کا، کسی نے کوئی رابطہ نہیں کیا ہمارے ساتھ، اور جب کوئی باضابطہ رابطہ ہوگا پارٹی کے ساتھ، پارٹی ملے گی بات کرے گی تو اس کے بعد پھر اپنی رائے دیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، میرا نام ریاض اوان ہے، میرا تعلق سما ٹی وی سے ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا پاناما پیپرز پر آپ حکومت کے خلاف دھرنا دینے جا رہے ہیں؟ میں نے تو ابھی یہ بات اناؤنس نہیں کی ہے، میں نے تو جتنا آج کہنا تھا آپ سے کہہ دیا ہے. اگلے لائے عمل کو تو انشاءاللہ پھر ہماری پارٹی سوچ رہی ہے. احتجاج کر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی کریں گے، پروٹیسٹ کریں گے کرپشن کے خلاف، کرپٹ لوگوں کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف. اور ہمارا تو کیس ہے اس بنیاد پر انہی دہشت گردوں کا 17 جون کا ماڈل ٹاؤن کا سانحہ، اس میں جو ظلم ہو رہا ہے، دہشت گردی ہو رہی ہے اور اس میں جو ناجائز سرمایہ استعمال ہو رہا ہے، ہم تو ہر روز اس دہشت گردی کا شکار ہیں. اس پر بھی احتجاج کر رہے ہیں، اس کو اس کے ساتھ کمبائن کریں گے، جاری رکھیں گے، ملک گیر احتجاج کریں گے انشاءاللہ، اور وہ آلریڈی جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، فیصل جاوید فرام کیپٹل ٹی وی. میں ایک مختصر یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ آپ نے مطالبہ کیا کہ وزیر اعظم کو جیل میں ڈال دینا چاہیے، ان کا نام ECL میں ڈال دینا چاہیے. وزیر اعظم کے جو چھوٹے بھائی ہیں جو چیف منسٹر ہیں ان پہ الزامات نہیں ہیں، چودھری نثار پہ الزامات نہیں ہیں، اسحاق ڈار پہ، باقی جو جن پہ الزامات نہیں ہیں، اس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ آپ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم، یعنی کہ ایک -1 آپ جو فارمولہ پہ چاہ رہے ہیں کوئی بات ہو، یا پھر پوری حکومت کا آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ اس کو تحلیل ہو جانا چاہیے؟ نہیں، میں -1 کی بات نہیں کر رہا، پوری حکومت مرکز اور پنجاب اور باقی سمیت کی تحلیل، خاتمے کی بات کر رہا ہوں. ان کے نام ہیں، اب یہ تو نہیں کہ پاناما لیکس کے موجودہ پیپرز میں نہیں آیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ باقیوں میں نہیں آیا. یہ نوٹ کر لیں، پھر دوہرا رہا ہوں، 1998 کا مقدمہ جو میں نے کوٹ کیا ہے برطانیہ کی ہائی کورٹ کا، ہائی کورٹ آف جسٹس کوئینز بینچ ڈویژن، مقدمہ نمبر 991 991. اس میں شہباز شریف صاحب ہیں، میں نے نام بتایا آپ کو، تو پوری فیملی ہے، شہباز شریف صاحب بھی سر فہرست ہے. اور اس میں انہی کے حوالے سے لکھا ہوا ہے کہ برٹش ورجن آئی لینڈ میں ان کو نوٹس سرو کریں، یہ وہاں رجسٹرڈ ہے. تو یہ تو 1998 سے چیزیں بے نقاب ہو چکی ہوئی ہیں. لیکس ہوتی رہتی ہیں نا بیٹے، کبھی اتنا حصہ لیک ہو گیا، کبھی اتنا ہو گیا، کبھی کچھ اور لیک ہوگا، اس میں ان کے نام سر فہرست آ جائیں گے. تو پہلے بھی لیکس ہوئی تھی. تو یہ سارے کے سارا ایک ہے، سارا تانا بانا ایک ہے، ان کا ایک ہی تھیلے کے چٹے بٹے ہیں، سب کچھ ایک ہی ہے سارا دھندا. تو یہ سارے ہی حقدار ہیں اس کے. اور ہمارے تو قاتل بھی ہیں وہ دونوں بھائی، 17 جون کے قاتل ہیں قتل عام کے، اس لحاظ سے بھی حقدار ہیں کہ قومی ایکشن پلان کے تحت فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہو اور اریسٹ کیے جائیں.
ڈاکٹر صاحب پاناما لیکس کی جو لہر ہے پوری دنیا میں اس کی سنی جا رہی ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ پاکستان میں تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی ہو رہی ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف ہے اور دوسری بھی اپوزیشن کی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی بھی ہے، تو آپ یہ بتائیے کہ اگر کل کو تحریک یہ زور پکڑتی ہے تو آپ اس کی رہنمائی کے لیے آپ کیا پاکستان تشریف لائیں گے؟ میرے جان، پاکستان میرا اپنا ملک ہے، میں تو 20 بار آتا ہوں، آتا رہتا ہوں، آتا رہوں گا، بالکل آؤں گا۔ تو وہ تو صرف سوال انہوں نے کیا تھا کہ 24 اپریل کے حوالے سے، میں نے کہا ابھی تک ہم سے کوئی رابطہ نہیں ہوا، رابطہ ہوگا، بات چیت ہوگی، کوئی ایجنڈا ڈسکس ہوگا، اس میں 17 جون بھی ہم ٹاپ آف دا لسٹ رکھیں گے جو سانیہ ماڈل ٹاؤن ہے قاتلوں کو سزا دینے کا، تو مل کے اس وقت بات کریں گے انشاءاللہ۔ باقی میرا آنا، کرپشن کے خلاف موومنٹ کو لیڈ کرنا، حق ادا کرنا، وہ میرے فرائض میں، وہ میں کر رہا ہوں، جاری رہے گا۔ ڈاکٹر صاحب آصف بات کر رہا ہوں ایکسپریس ٹی وی چینل سے۔ سوال آپ سے یہ کرنا تھا کہ تھوڑی دیر پہلے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے خرم نواز گنڈا پور صاحب نے اشارہ دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں آپ کی اور ہماری ملاقاتیں جو ہیں وہ بڑھ سکتی ہیں، تو کیا کوئی ایسا اشارہ ہے؟ کن کو ملاقاتیں؟ آپ کی اور ہماری ملاقاتیں، خرم نواز گنڈا پور صاحب اشارہ دے رہے تھے کہ ملاقات، اچھا، میری اور آپ کی؟ جی جی، تو کوئی ایسا امکان ہے کہ ٹھیک ہم تیاری کر لیں پھر کسی؟ ہاں جی ہاں، بالکل بڑھ سکتی ہیں، امکان ہے، بڑھ سکتی ہیں۔ ابھی آج پہلی ملاقات رکھ لی ہے نا، ابتدا کر دی ہے نا آج آپ سے۔ جی تھینک یو ویری مچ۔ اور جو ہمارے اچھا، شکریہ جی۔ میں آپ سب کا بار دیگر شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ پاک پاکستان کی، ملک کی، قوم کی، سب کی حفاظت کرے اور شر سے بچائے اور شر پسندوں کو اپنے گرفت میں لے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔